السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طریق حج، سفر حج کے آداب و کیفیت۔ فقیر اس سے پہلے حصے میں احرام کے متعلق بیان کر چکا ہے۔ احرام حج کے لیے شرط ہے، یعنی فرض ہے، جیسا کہ نماز کے لیے وضو فرض ہے۔ پاکستان کسی ایئرپورٹ سے احرام باندھ کر روانہ ہوا، میقات کو گزر گیا اور جدہ پہنچا، تو میقات کے بعد پھر ہل ہے، ہل کے بعد حدود حرم ہے۔ حدود حرم اس کو کہتے ہیں جہاں پہ جانور کو گھاس چرانا حرام ہے، درخت کاٹنا، شکار کرنا سب حرام ہے۔ حدود حرم میں داخلہ ہو تو ادب سے، عاجزی سے، تواضع سے تلبیہ پڑھتا جائے، دعائیں کرتا جائے، درود شریف پڑھتا جائے۔ بہتر ہے کہ ننگے پاؤں پیدل چلے تو بہتر ہے۔ آج کل موٹریں گاڑیاں ہیں، پھر وہ سہولتیں نہیں ہیں۔ اگر ہو سکے تو پھر ادب کے تواضع کے ساتھ یہ بھی انبیاء کی سنت ہے، تو ادب، عاجزی، انکساری کے ساتھ آدمی حدود حرم میں داخل ہو۔ وہاں ذیطوا ایک جگہ ہے، اگر میسر ہو، بیر میمونہ ہو تو غسل کرے ادب محبت سے، اور اگر یہ دعا ہو تو افضل بہتر پڑھے اللہم ان ھذا حرمک وحرم رسولک فحرم لحمی ودمی وعظمی وبشری علی النار اللہم آمنی من عذابک یوم تبعث عبادک واجعلنی من اولیائک واہل طاعتک وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کوئی بھی دعا ہو اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، والدین کے لیے جو مہربان ہیں، جو خدمت گار ہیں، سب کے لیے دعا کرتا چلا جائے۔ اور بہتر یہ کہ حدود حرم سے پھر مکہ معظمہ آتا ہے، مکہ معظمہ میں داخل کوشش کرے دن کا وقت ہو، جو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے کہ رات کے وقت داخل نہیں ہونا چاہیے۔ حضور نے دن کے وقت داخل ہوا تھا، عمرہ کے لیے رات کے وقت داخل ہوئے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کی ایک عادت تھی کہ وہاں ذیطوا میں رکتے تھے، پھر صبح جاتے تھے۔ آج کل وہ سہولتیں نہیں ہیں، گورنمنٹ کے حوالے ہیں، کوئی حرج نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ پھر مکہ معظمہ میں چاروں اماموں کے نزدیک بہتر ہے کہ ثنیہ اولیاء کی طرف سے، جس کو قدا کہتے ہیں، داخل ہو تو بہتر ہے۔ اگر یہ سہولت نہ ہو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور قدا سے باہر نکلے جب داخل قدا سے، جو مد الف سے قدا ہے اور وہ مکسور الف سے قدا، باب الصفلہ ہے، وہ باب المعلا ہے، تو وہاں سے داخل ہو تو بہتر ہے۔ آج کل موٹریں ہیں، ہے تو مشکل ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جب مکہ معظمہ نظر آئے دور سے، حرم سے پھر مکہ معظمہ شہر مبارک نظر آئے، اللہم دعا پڑھتا جائے اللہم اجعل لی بہا قرارا وارزقنی فیہا رزقا حلالا۔ یہ دعا ہر شہر میں پڑھے بھی پڑھ سکتا ہے، بہتر ہے۔ تو میری جان، میرے دوست عزیز، اور یہ اگر دعا پڑھے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ دعا بہتر ہے۔ وہاں پہ ایک جگہ آتا ہے مدہ، اس کو حضرت عمر فاروق نے تھوڑا اونچا کر دیا تھا، پھر وہاں سے کعبۃ اللہ شریف نظر آتا تھا۔ اگر یہ جگہ میسر ہو تو پھر یہاں کھڑے ہو کر بھی آدمی یہ دعا کر سکتا ہے، یہ دعا پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر روانہ ہو، آگے چلے مکہ معظمہ شہر میں، پھر وہ کوشش کرے باب بنی شیبہ جو باب السلام ہے وہاں سے داخل ہونے کا کوشش کرے، وہاں جائے، اس چوکڑ کو اگر بوسہ دے سکتا ہے بھی کوئی حرج نہیں، بہتر ہے۔ تو کتب لکھتے ہیں کہ اگر یہ دے سکے بوسہ، کنز العباد میں ہے، بھی بہتر ہے۔ اگر نہ بھی ہو پھر وہاں دعا کرتا جائے، یہ دعا پڑھے داخل ہوتے وقت پہلے اپنا دایاں پاؤں رکھے، اللہ اعوذ باللہ العظیم بوجہ الکریم السلطان القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام
अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली जमीअ ज़ुनूबी वफ़्तह ली अबवाब रहमतिक। दुआ करता जाए, यहाँ पे यूँ समझे कि कबूलियत की ये एक घड़ी है, साथ है, दुआ है। तो फिर एक मासूरत दुआ है, वो पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यर्जिउस्सलाम फहय्यिना रब्बना बिस्सलाम वअदखिलना बिफज़लिक दारक दारस्सलाम तबारकत रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाल व इकराम। अल्लाहुम्मा ज़िद बैतक हाज़ा तशरीफ़न व ताज़ीमन व तकरीमन व महाबतन व रिफ़अतन व बिर्रन व ईमानन व ज़िद या रब्बि मन शर्रफ़हु व अज़्ज़महु व कर्रमहु मिमन हज्जहु व इतमरहु तशरीफ़न व ताज़ीमन व तकरीमन व महाबतन व रिफ़अतन व बिर्रन व ईमाना। और फ़कीर को बहुत पसंद ये भी दुआ है, तो मुख्तसर अगर ये याद कर सके तो पढ़ लें। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी जन्नत अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अल जन्नत बग़ैर हिसाब, अल्लाह मुझे जन्नत बग़ैर हिसाब दाखिल फरमा। और ये भी उनके साथ पढ़े, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, औज़ु बिक रब्बिल बैत मिनल कुफ्र व मिनद दैन वल फ़क्र व मिन दिक़त सद्र व ज़ाबिल क़ब्र। बिलख़ुसूस काबतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत, सामने अल्लाह का घर बैत नज़र आए तो यही दुआ पढ़ें तो बेहतर है। और एक फ़ारसी में एक मिसरा है, मुख्तसर है, अगर ये पढ़ें, इलाही मकसूद मन तू व रज़ाए तू मोहब्बत मारफत खुद बेदे। इसलिए इसके मतलब ख़ास दुआएं नहीं, क्योंकि हर शख्स अपने जज्बे के साथ उलमा फरमाते हैं, जो पहली बार नज़र पड़े काबे पर वो दुआ कबूल हो जाती है। तो अपने जो जज्बा से खुशो खुजू से आदमी पढ़े, यही पढ़े तो बेहतर है। इलाही मकसूद मन तोई व रज़ाए तो मोहब्बत मारफ खुद बिदे। अल्लाह मेरा मतलब जो इलाही मकसूद मन तोई व रज़ाए तो मेरा मकसद आप ही हैं, आपकी रज़ा है, अपनी मोहब्बत इश्क मुझे नसीब फरमाए। तो मेरी जान, मेरे दोस्त अज़ीज़, काबतुल्लाह शरीफ जहाँ पे है उसके इर्द गिर्द जो है उसको मस्जिद हराम कहते हैं। चौधारी चारों तरफ जो मस्जिद है, जगह है, ये मस्जिद हराम में नियत करें नवेतुल इत्काम मादुम तो फिल मस्जिद। हर मस्जिद में ये सुन्नत है, बेहतर है, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद दाखिल के बाद तहियतुल मस्जिद 2 रकात पढ़ना लाजमी नहीं, अगर पहले तवाफ़ है अगर पढ़ सकते हैं। कोई ऐसा मसला है तवाफ़ नहीं कर सकते तो फिर मसलन फ़र्ज़ नमाज अभी जारी होने वाला है तो आप तवाफ़ नहीं कर सकते, मगर इंतज़ार करें, या जनाजा आ चुका है, ऐसा कोई है, बहरहाल उनसे बेहतर तवाफ़ है, उनकी तैयारी करें। इंशाअल्लाह अगले हिस्से में फ़कीर आपकी खिदमत में तवाफ़ के मुतल्लिक़ अर्ज़ करेगा। अल्लाह खुश रखे, इस फ़कीर मिस्किन को अपने दुआ में याद रखें। वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़, अल्लाह।